بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال المؤلف رحمه الله: باب الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. باب الترغیب فی لزوم المساجد والجلوس فیہا. ایک نیا باب کتاب الصلاۃ کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ شروع کر رہے ہیں. باب یہ ہے کہ مسجد سے جڑ کے رہنا اور مسجد میں آ کر کے بیٹھنا، نماز کے انتظار میں، اسی طرح سے اجتماعات میں، درس و دروس میں، اعتکاف، قرآن کا کوئی حلقہ ہو تو مسجد سے جڑ کر کے رہنا، چمٹ کر کے رہنا اور اس میں بیٹھنا، اذکار کرنا. اس کی کیا فضیلت ہے؟ اسی فضیلت کو امام بہقی منذری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں بیان کریں گے. اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث جو ہے بڑی مشہور حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا. اپنے سایہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. آپ حضرات جانتے ہیں کہ قیامت کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں میں سے ایک بھی یہ بھی ہے کہ سائے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا. انسان کھلے میدان میں ہوگا اور سورج بالکل قریب آئے گا، اتنا قریب ہوگا انسان کو اس قدر گرمی اور تپش محسوس ہوگی، اتنا پسینہ نکلے کہ آدمی اپنے گناہ کے مطابق ہر انسان پسینے میں کھڑا ہوگا. اور جانتے ہیں جب اتنی گرمی ہوگی تو پانی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، پانی بھی گرم ہی ہوگا. جب سورج، یہاں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کتنا اوپر سورج ہے یہاں اس وقت، لیکن ابھی گرمی کے موسم میں دیکھتے ہیں کس قدر مسجد وضو کرنے کے لیے اپنے گھروں میں پانی دوپہر کو یا 4 بجے تک کھولے تو کتنا گرم رہتا ہے، کتنا گرم ہوگا. اور اس دن قیامت کے دن تو آدمی اپنے گناہ کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی کارام تک، کوئی کمر تک، کوئی یہاں تک، اور کچھ لوگ ایسے ہوگی کہ پسینہ ان کی منہ تک ہو. اور اس موقع پر قرآن مجید نے ایک مقام پر فرمایا، جو لوگ بہت زیادہ
چلائیں گے چیخیں گے مجرمین یا جن کو اللہ نے سایہ نصیب نہیں کیا ہے. جب بہت زیادہ چلائیں گے، گرمی کی شکوہ شکایت ہوگی، تو اللہ فرمائیں گے انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انها ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر. دکھایا جائے گا، دیکھو او سایہ ہے، جاؤ. وہ سایہ کس کا ہوگا؟ جہنم کی آگ جب جوش مارے گی، دیکھتے ہیں چنگاریاں اڑتی ہیں، چنگاریاں اڑیں گی، اور دھواں ذی ثلاث شعب، ذی ثلاث شعب، اور دھواں اس کا گرم نکلے گا تو اوپر آ کر کے 3 حصوں میں تک بٹ جائے گا، ایک ادھر اور 2 اس طرح سے. اللہ فرمائیں گے اگر سایہ چاہے تو اب وہاں چلے جاؤ. وہ سایہ جس کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک چنگاری جو اس دھوئیں کے اندر اڑے گی تو ایسی ہوگی جیسے اونٹ کے برابر کیا ہوگی، وہ ایک ایک چنگاریاں ہوگی. تو بہت ہی مشکل گھڑی ہے حشر کی، سایہ نصیب ہونا. اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کر دے گا. 7 یظلہم اللہ فی ظلہ الا یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سایہ اور بعض الفاظ کے مطابق عرش کے سائے میں رکھے گا اور کوئی سایہ نہیں. اب وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 الامام العادل. سب سے پہلے الامام العادل. امام کے معنی رہنما، حاکم، بادشاہ، آپ کے ملک کا سربراہ، یا جو سمجھیں جس کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہو. الامام العادل عدل انصاف سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کے ساتھ حکومت کرنے والا. لیکن 7 میں سب سے پہلا انسان امام عادل. یہ ہے امام عادل کا مقام کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ الامام العادل کو عطا کرے گا سایہ. عدل انصاف کے ساتھ، رحم و کرم کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، جو اپنی رعایا کے ساتھ حکومت کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. اور یہ بہت خیر و برکت کی چیز ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 24 گھنٹے کی عدل و انصاف کی کرنے والے بادشاہ کی حکومت جو ہوتی ہے، اللہ اس ملک پر اس قدر برکت نازل کرتے ہیں کہ 40 سال کی بارش سے اتنی برکت نہیں حاصل ہوتی جو ایک دن کی حکومت سے حاصل ہو جاتی. اس لیے اسلام میں الامام العادل کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث بڑی طویل ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نور کا ممبر عطا کرے گا. علی منابر من نور. اللہ تعالیٰ نور کا ممبر بنائے گا اور اس پر ان کو بیٹھایا جائے گا. وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اس میں آیا ہر وہ انسان جس کو اللہ نے کچھ ذمہ داری دی
ایک امام عادل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کمپنی کے مالک آپ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کسی 10 20 50 آدمی پر ایک ذمہ دار ٹھہرا دیے گئے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، جب پوچھا صحابہ کرام نے رسول اللہ کن کے لیے ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ماتحتین، جن کو اللہ ان کے اندر میں دے رکھا ہے، اپنے ماتحتین کے ساتھ ہمیشہ مقسطین ہیں، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، عدل کے ساتھ ان سے کام لیتے ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ ان کی مزدوری دیتے ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ ان کو چھٹی دیتے ہیں۔ یعنی جو انسان چند آدمی کا بھی ذمہ دار ہے، اگر وہ اپنے ماتحتین پر عدل و انصاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سایہ دے گے اور نور اس کو ممبر کا عطا کیا جائے، اس پر بیٹھائے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث طویل ہے، اس کا کچھ حصہ ہے جو میں نے بتایا۔ تو ہمیشہ عدل انصاف کرنا چاہیے۔ باپ کو چاہیے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ، گھر والوں کو چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ، کمپنی کو چاہیے کہ اپنے کمپنی میں کام کرنے والوں کے ساتھ، فورمین کو چاہیے اپنے ماتحت میں کام کرنے اور نگران جن کے اوپر ہے، وہ ہر آدمی جو ذمہ داری ڈال دی جائے وہ تیش میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے نہیں، بلکہ ہمیشہ وہ انسان عدل انصاف سے کام لے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی وہ 12 چیزیں، نصیحتیں جو نبی علیہ السلام نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا تھا، ثلاث منجیات وثلاث مہلکات وثلاث کفارات وثلاث درجات، تقریباً بعض روایتوں میں 12 چیزیں ہیں، ان میں 3 چیزیں بیان فرمائی، وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، لیکن اب وہ 3 چیزیں جو نجات دلانے والی ہیں، یعنی دنیا میں بلا آفت مصیبت سے، عذاب قبر میں، حشر میں اللہ عذاب آخرت سے، وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، رہی وہ 3 چیزیں جو انسان کو نجات دلانے والی ہیں، آپ نے فرمایا وہ ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ والعدل فی الغضب والرضا، والعدل فی الغضب والرضا۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے جس سے انسان نجات پاتا ہے، والعدل فی الغضب والرضا، چاہے غصے میں ہو یا اپنی اصلی حال نارمل حالت میں ہو، ہر حال میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ والقصد فی الفقر والغنی، نمبر 2، ہمیشہ انسان ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ والقصد، اعتدال کی راہ اختیار کرے فی الفقر والغنی۔ اللہ تعالیٰ بہت دیا ہوا ہے مال دولت، جب بھی اعتدال کی راہ، نہ کنجوسی کرتا ہے اور نہ فضول خرچی کرتا ہے، ایک اعتدال کی راہ، متوسط درجے کا کھاتا ہے، پہنتا ہے، رہتا ہے۔ نمبر 3، وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، غصے میں فی السر والعلانیہ، ظاہری طور پر ہو لوگوں میں یا بند کمرے میں ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف و خشیت۔ تو نجات دلانے والی خیر و برکت کی جو 3 چیزیں ہیں آپ نے فرمائی وہ یہ ہیں، فخشیت اللہ فی السر والعلانیہ والقصد فی الفقر والغنی والعدل فی الغضب والرضا، چاہے غصے میں ہو یا نارمل حالت میں ہو، لیکن عدل انصاف دونوں حالت میں ہونا چاہیے۔ یہ عدل انصاف ہو
اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اور ہر حالت میں کھانے پینے خرچ کرنے میں تنگ دستی ہو یا فراخی، متوسط راہ اختیار کیا جائے۔ پہلی بات چل رہی تھی 7 قسم کے لوگوں سے پہلا انسان کون ہے؟ الامام العادل۔ اسی لیے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جو بڑے عابد و زاہد انسان گزرے ہیں، کہتے تھے اگر اللہ تعالی ہم کو بتا دے کہ فضیل تم ایک دعا مانگو اللہ قبول کر کے، صرف ایک دعا مانگو گے، جو مانگو وہی ملے گا، لیکن صرف ایک، ایسا نہیں مل جائے تو نہیں اللہ تعالیٰ اور دیتے نہیں، تمہیں ایک چیز جو اللہ سے مانگنا ہو مانگو ملے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ ہم تو کہیں کچھ دبئی میں زیادہ پراپرٹی مل جائے، ہم لوگ تو ہی کہیں گے نا، لیکن عدل انصاف سے حکومت کرنے والے بادشاہ کی قدر و قیمت، وہ کہتے اگر مجھے اللہ اختیار دے تو میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ہم جس ملک میں رہتے اس ملک کے بادشاہ کو عدل و انصاف سے حکومت کرنے والا بادشاہ ہمیں عطا کر دے، اور اگر ہے تو اس کو زیادہ دن تک باقی رکھے۔ کہتا میں اپنے لیے ہی نہیں مانگوں، کس کے لیے؟ ملک کے لیے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جو چیز مانگے ہماری اپنی ہوگی، اور ایک بادشاہ اگر عدل انصاف کرے گا تو پوری دنیا، پورے ملک کے لوگ خیر و برکت سے مالا مال ہوں گے، ہمارا فائدہ نہیں بلکہ پوری قوم کا فائدہ ہوگا۔ تو الامام العادل، اس لیے سب سے پہلے اللہ نے اس کو مقرر کیا۔ بعض مورخین نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے فتوحات یورپ کی تو ایک علاقے میں ایسے گئے مسلمان، ہمارے بہت بڑے عالم مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خلافت راشدہ پر ایک کتاب لکھی، اردو بڑی زبردست کتاب ہے، تو اس کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بعض ممالک میں جب مسلمان گئے، فتوحات حاصل کی، کہتے ہیں وہاں کے جب کیا کہتے ہیں میوزیم میں کیا کہتے ہیں عجائبات جو رکھے جاتے ہیں، ہاں میوزیم میں گئے مسلمان فوجی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، تو ایک طاق پر شیشے کا ایک طاق بنا ہوا تھا اور شیشے سے بند تھا، وہ اس میں اتنی بڑی گٹھلی رکھی ہوئی تھی جیسے کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی، اور اس کو لپیٹا ہوا، اس میں جب کھول کے دیکھا گیا تو گندم تھا۔ کیا تھا؟ گیہوں گندم کہتے ہیں نا، گندم تھا۔ کہتے ہیں اسلامی فوج پریشان تھی، یہ گندم ہے کہ کھجور کیا کی گٹھلی ہے؟ کیوں؟ گندم تو اتنا بڑا ہوتا ہی نہیں، وہ کیسے ہوگا؟ لیکن شکل اس کی کس کی ہے؟ گندم کی۔ ایک نے اٹھایا، دوسرے کو بلایا، تیسرے کے، تو دیکھا کاغذ میں جو لپیٹا اس میں کیا لکھا ہے؟ تو کاغذ پہ لکھا ہوا تھا ایک گندم ہے، فلاں کھیت میں پیدا ہوا، لیکن یہ گندم اس وقت کا ہے جس وقت اس ملک کا بادشاہ عدل و انصاف کر کیا کرتا تھا۔ ایک گندم اس وقت کا ہے اتنا بڑا جب اس ملک کا حاکم اور بادشاہ کیا تھا؟ عادل تھا، عدل و انصاف کرتا تھا۔ تو دعا کرو، ہاں الحمدللہ ایسے حکام کو اللہ تعالیٰ صحت عافیت ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت سے ذریعہ بنائے، چونکہ ایک آدمی کا صرف کوئی فائدہ ہوگا تو اپنی ذات کا ہوگا، لیکن اس سے فائدہ ہوگا تو بلاد اور عباد دونوں، کس کا؟ بلاد اور عباد کا۔ نمبر 2، وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ دوسرا سوچیں، بادشاہ
دوسرے نمبر پر وشاب نشأ فی عبادت ربی، وہ شاب نوجوان، او نوجوان، وشاب نشأ فی عبادت ربی، وہ انسان، او نوجوان جس نے جوانی ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیا ہو۔ نہیں، ابھی تو کھیل کود کا زمانہ ہے، ابھی عیش کا زمانہ ہے، ابھی سب کر لو، بعد میں جب جتنے جواب دے جائیں گے، ہاں جواب دے جائے گا، کرکٹ کھیلنے کے لائق نہیں رہ جائیں گے اور فٹ بال کھیلنے کے لیے جب سب ریٹائر ہوں گے پھر ہاتھ میں تسبیح اور اللہ اللہ کریں گے۔ یہ نیت ہی خراب ہے لوگوں کی۔ انسان کوشش کرے جوانی سے، شاب نشأ فی عبادت ربی، کتنا بڑا اجر و ثواب قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس نوجوان نے جوانی سے عبادت شروع کیا، شریعت کی پابندی شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو عرش کے سائے میں رکھے گا۔ کیا خیال ہے؟ کئی مرتبہ میں نے حدیث سنائی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، دو جملے کی حدیث، ان اللہ تعالی اس نوجوان سے بہت ہی خوش ہوتا ہے، لیست لہ سبوہ، جس کے اندر نفس پرستی نہ ہو، جو جوانی ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو شوق و ذوق رکھتا ہے، لیست لہ سبوہ۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، کئی مرتبہ ہم نے بتایا، سنا یاد ہوگی، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر کے بیٹھتے، اذکار وغیرہ کرتے، تو آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہتے کہ ہو سکتا ہے کسی نے کچھ خواب دیکھا ہو تو خواب کی تعبیر پوچھے گا۔ اگر کوئی ساتھی خواب دیکھے رہتے تو کہتے اللہ رسول میں نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی آدمی کھڑا ہوتا، اللہ رسول میں نے خواب دیکھا ہے، تو میرے دل پر رشک آتا، اللہ ہم کو بھی ایک دن کوئی خواب دکھلا دے تاکہ اللہ رسول کے پیچھے فجر کی نماز پڑھوں، اور اللہ کے رسول جب پوچھے تو سب سے پہلے میں کہوں اللہ رسول آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ کا بڑی خواہش تھی، رشک تھا۔ کہتے ہیں ایک دن واقعی میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا ہوں، دو آدمی آئے بالکل تیار پہلوان، ایک نے یہ پکڑا اور دوسرے نے پکڑا اور کھڑا کیا، اور لے کے دونوں گھسیٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کہیں رکتے ہی نہیں ہو۔ نہ کوئی دائیں نظر آتا ہے بچانے والا، نہ بائیں، بس ہم کو لے کے چلے ہی جا رہے ہیں، بہت دور لے کے گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کھڈا اور آگ کا انگارہ اس گڈھے سے نکلا، شعلہ مار رہا ہے، آگ شعلے مار رہی، انگارے بڑے بڑے اڑ رہے ہیں، اور یہ دونوں ہم کو سیدھے اسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کہتے میں سمجھ گیا کہ ہم کو اسی کے اندر ڈال دیں گے، اور قریب پہنچا تو سامنے سے کوئی ایک شخص آیا، اس نے ہمیں چھڑایا اور نیند ہماری کھل گئی، میں بچ گیا۔ کہتے اتفاقاً اس دن خواب تو دیکھا لیکن مسجد نبوی میں نہیں پہنچ سکا فجر کے لیے، اپنے محلے میں، چونکہ ان کا گھر اوالی میں تھا، مدینے سے کافی دور تھا، عمر بن خطاب کا جو گھر رضی اللہ تعالیٰ گھر جو کافی دور تھا۔ کہتے ہیں لیکن بڑی خواہش تھی خواب دیکھیں، آج خواب بھی دیکھا تو اتنا ڈراؤنا خواب۔ کہتے ہیں آیا، نبی علیہ السلام مسجد میں نہیں ملے، جا چکے تھے، پتہ لگایا تو کہیں باہر گئے ہیں، تو میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا، ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آبا جان
میں نے ایک خواب دیکھا ہے، نبی علیہ السلام سے تعبیر پوچھنی تھی لیکن اللہ کے سو کہیں چلے گئے ہیں، اب پتہ نہیں کب آئیں گے۔ میں اپنا خواب بیان کر دیتا ہوں اور خواب کی تعبیر پوچھ کے رکھ لینا، اگر میں آ گیا تو معلوم کر لوں گا، ورنہ جب موقع ملے تو آپ سے پوچھ لوں گا۔ کہتے ہیں کہ واپس چلا گیا، نبی علیہ السلام آئے، ام المومن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ نہیں، میرے بھائی عبداللہ آئے تھے، انہوں نے اسے خواب بیان کیا۔ جیسے حضرت ام المومن حفصہ نے خواب بیان کیا، اللہ رسول نے کچھ نہیں، ایک جملہ استعمال فرمایا، حفصہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ خواب کی تعبیر، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ حفصہ تمہارا بھائی عبداللہ بڑا نیک ہو جاتا، اللہ کو بڑا محبوب ہو جاتا، کب؟ کاش کی تہجد کی نماز شروع کر دیتا، یعنی ابھی اتنے تہجد کی نماز نہیں شروع کیا ہے۔ یہ ہے نوجوان کا مقام۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ ہاں موبائل پر گیم کھیلتے رہ جائیں، دوستوں کے ساتھ گھومتے ٹہلتے رہ جائیں، کہیں چائے نوشی ہے، کہیں کافی نوشی ہے، کہیں کچھ کھانا ہے، کوئی رات پر۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو نوجوان پسند، لیست لہ سبوہ، جس کے غلط قسم کے شوق اس کے اندر نہ ہو، دین کا شوق ہو، بے راہ روی کا شوق نہ ہو۔ آج کتنا بڑا مسئلہ ہے، ذرا سوچیں، شادی شدہ انسان بیوی کو چھوڑا، غیر شادی شدہ نوجوان بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا، دوستوں کے ساتھ ساری رات پتہ نہیں کہاں کہاں گزارتا رہتا، شادی رات، اور وہ بھی کہیں کھانے پینے کا شہر ہو تو کیا پوچھنا، تو اس گلی کے نام ہی کھاؤ گلی رکھ دیتے ہیں لوگ۔ کیا رکھ دیتے ہیں؟ کھاؤ، یعنی کھانے پینے کی گلی۔ ایک جگہ میں اسے کانفرنس میں گیا تھا، واقعہ تو بڑا خطرناک تھا، کچھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو بہرحال ہم لوگ بھگے وہاں سے، کسی طریقے سے کچھ ساتھی تھے لے کر کے آئے، اور سب کو تو کئی 200-250 کلومیٹر دور کا فاصلہ تھا، اور کوئی نہیں کھایا تھا، سب بھوکے تھے، نہ کہیں پانی کے لیے رک سکتے کھانے کے لیے، جہاں بھی کہیں ضرورت پڑتی جاتے تو لوگ کہتے کہ نہیں سارے ہوٹل بند ہو گئے ہیں۔ تو کسی نے کہا ارے وہ 50 کلومیٹر کے بعد وہ فلاں شہر آتا ہے نا، وہاں جائیں، وہاں 3:30 بجے پہنچیں گے، جب بھی آپ کو تازہ کھانا مل جائے گی، کیوں کھاؤ اڈا ہے وہ۔ یہ ہے ہمارے ہاں بڑا کمال۔ کاش کی سوتا نوجوان اور اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو عبادت و اطاعت کرتا ہے، کم سے کم ماں باپ کی خدمت تو کرتا۔ شاب لیست لہ سبوہ، اللہ اس نوجوان کو بہت پسند کرتے ہیں جس کے اندر فضولیات کا شوق و جذبہ ہو، اپنے کام سے کام ضرورت، اور اللہ رب اپنا گھر، ماں باپ، اپنی بیوی بچے، اللہ رب عبادت و اطاعت لگ جاتا ہے۔ تو شاب نشأ فی عبادت ربی۔ نمبر 3، ورجل قلبہ معلق بالمساجد۔ تیسرا وہ انسان ہے جس کا دل مسجد سے ٹنگا رہتا ہے، معلق کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معلق، لٹکا ہوا۔ جیسے یہ لٹکا ہوا ہے، آپ کہیں بھی رہے، آپ کا دل ایسے مسجد سے ٹنگا ہوا ہو، یہ فانوس، یہ پنکھے لگے ہوئے، مسجد میں نماز، مسجد کی خدمت،
اذان کا انتظار، اقامت کا انتظار، جماعت کا انتظار، درس کا انتظار، مسجد کی خدمت کا، صفائی ستھرائی کے لحاظ، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ایک انسان وہاں کھڑے ہو کے کام کروا رہا ہے، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے گھر سے ٹگا ہوا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، سب کو کوئی نصیب نہیں، اور جس کو نصیب ہو جائے کیا پوچھنا۔ انسان اسی لیے امام منذری نے اس حدیث کو یہاں نقل کیا، کیا؟ ترغیب فی لزوم المساجد والجلوس فیہا، مسجد سے جڑے رہنے اور وہاں بیٹھ کے انتظار کرنے یا کچھ سیکھنے کا اجر و ثواب۔ دعا کرو ہم سب کو مسجد والا اللہ بنائے۔ حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء یہ دونوں منہ بولے بھائی تھے۔ ابو الدرداء انصاری ہیں اور سلمان فارسی مہاجر کے ہیں نا، مہاجر ہیں، مہاجر۔ دونوں کو اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنا دے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ان کی پریشانی، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام تم کرو۔ اور دونوں دو جگہ ہو گئی، سلمان کہیں اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو الدرداء دمشق بھیج دیے گئے، دونوں دور دور ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ لیٹر لکھا، میرے بھائی الیک بالمساجد، میرے بھائی ذرا مسجد سے جڑ کر کے رہنا۔ کیوں؟ میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، المسجد بیت کل تقی، ایک دیندار تقوی شعار جو اپنے آپ کو گناہوں برائیوں سے بچاتا ہے، اس کا سب سے بڑا اڈا کیا ہے؟ اڈا کا ہونا اڈا ہے نا، اور چائے پینے کا اڈا، 200 کے اکٹھا ہونے کا اڈا، اور سب اڈے بنے ہوئے ہیں۔ کہیں پان کا اڈا، پان کے اڈے میں آتے آتے رگڑتے اس کے اندر ڈرگس بھی دے کر کے چائے والا بیچ رہا ہے، پان والا کھلا رہا ہے، اور خرید کے آوارگی پھیل رہی ہے۔ اڈا سوچو، المسجد بیت کل تقی، کتنی پیاری نصیحت، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ۔ میرے بھائی مسجد سے رشتہ نہیں توڑنا، دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے المسجد بیت کل تقی، ہر دیندار پرہیزگار کا گھر کیا ہے؟ اصل میں اپنے گھر کے بعد یہ مسجد ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو مسجدوں سے جوڑ دے۔ نمبر 3، ورجلانی، نمبر 4 ورجلان، اور اللہ تعالیٰ کن کو سایہ نصیب کرے گا؟ نمبر 4، ان 2 آدمیوں کا یا 2 عورتوں کا، سمجھئے نا، 2 بندوں کا جو آپس میں تحابا فی اللہ، دونوں کی محبت ہوتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، فی اللہ، یعنی محبت کا مقصد کوئی لین دین نہیں ہے، بلکہ محبت صرف اس لیے ہے کہ بھائی یہ مومن ہے، دیندار ہے، اور اس سے محبت کرنا ہمیں اللہ کا حکم ہے۔ یہی ہے نا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اتنا بڑا یہ فریضہ ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب کیوں اس کا ہے؟ ارے بتاؤ، کسی سے اللہ کے لیے دیندار آدمی ہے، اس سے اللہ کے لیے محبت کرو، اتنا بڑا عمل کہ اللہ عرش کے سائے میں آپ کو جگہ دے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پورے اسلامی ایک نظام کا دار و مدار اس پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ محبت، آپ اس سے محبت، چاہے ان سے کچھ فائدہ پہنچا ہو آپ کو یا نہ پہنچا ہو،
انہوں نے کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو، کبھی آپ کو دعوت دی ہے یا نہیں دی ہے، کبھی آپ کو بلایا نہیں بلایا، کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن سوچیں یہ دیندار ہے، مسلمان ہے، اس کی محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے، بس اس سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لا من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ، جس سے محبت کرے کلمہ کو، جن سے محبت کرنا ہے وہ محبت سے اس لیے ہو کہ اس کی محبت کا اللہ نے حکم دیا، رسول کی تعلیم ہے، ہم اس لیے اس سے محبت کریں گے، اور یہ بہت ہی بڑا فریضہ ہے۔ اگر محبت ہے تو کبھی آپ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر اس سے کچھ گستاخی ہو جائے تو درگزر کریں گے، حسد نہیں کریں گے، کینہ کپٹ نہیں، اللہ نے اس کو ترقی دیا، آپ کے دل میں کینہ کپٹ نہیں ہوگا۔ حب فی اللہ بغض فی اللہ، یہ ایمان کی بنیادی، اسی لیے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ کو فرمایا اتدرون ایور الاسلام اوسط، اللہ اکبر، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ سب سے بڑا اسلام کا کڑا کیا ہے؟ کیا مطلب کہ جس کڑے کو سب لوگ پکڑ لیں، بڑی پیاری تشبیہ، اتدرون ایور الاسلام اوسط، تم لوگ بتا سکتے ہو کہ اسلام کا سب سے بڑا مضبوط کڑا کیا ہے؟ کڑا کا مطلب کہ ایسا کڑا پکڑ لیا جو کبھی ہاتھوں سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا ایمان، اللہ کے اوپر الایمان خیر، ایمان تو ایمان ہے، بڑی خیر و برکت کی چیز ہے، لیس بدعت، ہم جو کڑا پوچھ رہے ہیں وہ ایمان نہیں ہے، ایمان کے علاوہ کچھ ہے۔ اب ایمان کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ نماز۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، میرا جواب انشاءاللہ صحیح ہوگا، الصلاۃ یا رسول اللہ، انا الصلاۃ خیر ولیس بدعت، یہ نماز تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن وہ جو کڑا اسلام کا سب سے مضبوط رسا کڑا کہ جس سے جڑ جانے کے بعد کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی، گمراہ نہیں کر سکتی، وہ کڑا کیا ہے؟ الصلاۃ۔ اب نماز تو نماز ہے، تو رکن ہے، وہ تو سبھی پابندی کرتے ہیں، وہ نہیں، میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں۔ تو ایک صاحب پیچھے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ زکوٰۃ، سب سے مضبوط کڑا کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ انسان محنت سے کماتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، پھر سال پورا ہوتے ہی زکوٰۃ نکلے، اس سے بڑا کڑا کیا ہو سکتا ہے؟ غریبوں کا کام چل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الزکوٰۃ خیر، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ولیس بدعت، وہ مضبوط کڑا جس کے پکڑ لینے کے بعد واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا مصداق ہوگا، وہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اب کیا رہ گیا؟ دوسرے صحابی کھڑے، اب کی میرا جواب درست ہوگا، کیوں؟ یا رسول اللہ الصیام، روزہ، کیوں بھائی؟ نماز 10 منٹ میں، زکوٰۃ سال بھر میں کرتا، اور روزہ تو سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک 15 گھنٹے۔ آپ نے فرمایا الصیام خیر، بھائی روزہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن جو کڑا میں پوچھ رہا ہوں روزہ بھی نہیں ہے۔ اب کیا بچا بیٹے؟ حج اور عمرہ۔ آدمی سب کچھ چھوڑتا ہے، چاہتا وہ تو نہیں۔ پھر آخر میں ان کے جیسے کوئی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، میرا جواب سے کیا؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنوں سے جہاد کرنا تلوار لے کر کے، کیوں؟ اس میں جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، نقصان بھی۔ آن فرمایا وہ تو جہاد کرنا ہے، لیکن ہم جو پوچھ رہے وہ جہاد بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ جب چاروں طرف سے صحابہ نے ہتھیار ڈال دیا،
اچھا اللہ رسول ہم لوگ رہی، آپ بتائیں کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جب محبت ہو تو اللہ کے لیے اور نفرت ہو تو اللہ کے لیے، بس یہ ایسا کڑا ہے۔ کیوں؟ اب سب جڑے رہیں گے، کیوں؟ ہم ان سے محبت ان کی شکل و صورت کی بنا پر نہیں، ان کے مال و دولت کی بنا پر نہیں، صرف اللہ کا حکم ہے کہ مومن سے محبت کرو، فائدہ پہنچاؤ، نقصان نہ اٹھاؤ، اس لیے ان سے محبت کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سارے مسلمان اگر آپس میں یہ سوچ لے، اور خوب کثرت سے دعا ہم آ گئے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ اپنی بھی محبت دے اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی بھی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ تو دوستو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کیا خیال ہے؟ حسد ختم ہو جائے، شکوہ شکایت ختم ہو جائے، مار پیٹ ختم ہو جائے، کیوں؟ اسی کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب، نہیں، محبت بھی کافی نہیں، بلکہ ایسی محبت ہو کہ جو خیر کی چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ ہم نے ایک مثال دی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بطور مثال کے کہتے ہیں، دیکھو میرے ان کانوں نے سنا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر کبھی مدینے میں اچھی بارش ہو جاتی ہے، اچھی بارش ہوتی ہے، اچھی بارش، اللہم صیبا نافعا، خیر برکت کی بارش ہوتی ہے جس سے نہ گھر گرے، نہ نقصان ہو، نہ سیلاب آئے، نہ زلزلہ آئے، اور آج کیا کہتے ہیں، ایک آئیے کیا بادل پھٹ پڑا، یہاں زیادہ بارش ہوئی، کیا ہوا؟ بادل پھٹ پڑا، اللہ اکبر۔ تو ایسی بارش اللہم صیبا نافعا، بارش ہو خیر و برکت کی ہو، رحمت ہو۔ اگر ایسی بارش مدینے میں ہوتی ہے تو بارش کو دیکھ کر کے میں ٹھہر جاتا ہوں، اللہ جیسے بارش مدینے میں برسا کر کے یہاں کے باشندوں کو تو نے فائدہ پہنچایا، اللہ ایسے ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں اللہ ان کو بھی ایسی بارش برسا کر کے ان کو بھی فائدہ پہنچا دے۔ یہ کیا ہے؟ حب، جو اپنے لیے محبت کرو بھائی دوسروں کے لیے۔ پھر کہتے ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، حدیث پر غور کر رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے جب کوئی ایک نیا نقطہ ہمیں، کوئی باریکی، کوئی اچھی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، کہتے ہیں اللہ میں وہیں پڑھنا روک کر کے دعا کرتا ہوں، اللہ یہ علم کی بات جیسے تو نے مجھے سمجھا دیا، دنیا میں سارے مسلمان بھائی جو علم والے اللہ ان کو بھی ایسے ہی سمجھا دے۔ اللہ اکبر، کیا حال ہے؟ ایسا سوچ لینے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا آپ کا، لیکن اس لیے دل چاہیے۔ یہ کب کرے گا؟ جب انسان کے وہ ہاں جو اپنے لیے پسند وہی اپنے تمام مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اسی لیے ابو عبداللہ شامی کہتے ہیں، ابو عبداللہ شامی کہتے ہیں میں بڑے دور دراز کا سفر طے کر کے یمن گیا، امام طاؤس بن کیسان یمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے۔ امام طاؤس تابعی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا ہے، بڑے معمر تھے، بڑے عالم تھے، تو دنیا کے لوگ ان سے حدیث پڑھنے کے لیے یمن آتے تھے۔ ابو عبداللہ شامی کہتے مجھے بھی شوق ہوا کہ جائیں ذرا سند عالی مل جائے گی، حدیث سن کر کے صحابہ کی زبان سے سنے ہوئے ہیں۔ کہا گیا، یمن پہنچا، شام سے سفر کر کے پوچھا کہاں ملیں گے، تو فلاں محلے میں، فلاں محلے میں گیا، بھائی امام طاؤس کا گھر کہاں ہے؟
ان سے ملنے کہا فلاں محلے میں جاؤ، اس محلے میں گیا، پھر پوچھا کہاں ان کا گھر کہاں، کہا اس گلی میں جاؤ، گلی میں گیا، کہا کہ وہ فلاں نمبر مکان ہے، کہا ڈھونڈتے پہنچ گیا، کہا جیسے دروازہ کھٹکھٹایا ایک بوڑھا نکلا، اب بوڑھا پورے بال سفید ہو گئے ہیں پورے جسم کے، اور یہ چمڑے لٹک رہے ہیں، آنکھیں اندر چلی گئی ہیں۔ میں نے سلام کیا تو میں سلام کرنے کے بعد سوچا کہ بلا وجہ اتنا بوڑھا، اس سے ہم کیا حدیث سنیں گے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جب کھولا تو وہ بڑے میاں، ان کی شکل ہی دیکھ کر کے میں سوچا رحم آ گیا، اتنے بوڑھے ہو گئے، ان سے حدیث کیسے سیکھیں گے۔ تو میں نے کہا کہ سلام کیا، کہا کہاں سے، میں نے کہا میں ابو عبداللہ شامی ہوں، شام سے۔ کس لیے؟ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کس سے ملنے آیا؟ امام طاؤس سے۔ اللہ کے بندے، میں امام طاؤس نے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں کون ہوں؟ ان کا بیٹا ہوں۔ اب اس کی اور حیرت، اللہ ہوگا بیٹا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے تو جس باپ سے حدیث سننے گیا وہ تو سٹیا گیا ہوگا، وہ کیا پڑھائے گا ہم کو۔ کہا کہ کھڑا رہ گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ اتنے بوڑھے ہو گئے تو باپ سے کیا علم ملے گا؟ کہا نہیں ملاقات کر لیں۔ اللہ اکبر، دروازہ کھولے، کہا اندر گیا تو امام طاؤس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، امام طاؤس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملا، بیٹی کی شکل، اس کی عمر دیکھ کر کے پھر ان کو دیکھا، اور حیرت میں یہ دنیا کیسی ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آ جاتی ہے۔ تو امام طاؤس نے کہا، سلام کا جواب دیا، پوچھا کیسے آنا ہو؟ کہا کہ میں آپ سے کچھ حدیثیں سننا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے، حدیث سننا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا دیکھو دو چیزیں ہیں، ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہے، اگر تم چاہو تو تورات، انجیل، زبور، قرآن، چار آسمانی کتابیں ہیں نا جو موجودہ، اگر چاہو تو ان چاروں کتابوں کا خلاصہ پیش کر دوں، ایک ہی کام ہوگا، اور اگر چاہو تو 10-20 حدیثیں تم کو بیان کر دوں۔ تو ابو عبداللہ شامی کہتے ہیں میری نیت بدل گئی کہ حدیثیں تو سن چکے ہیں، ان سے سنیں کہ تو ذرا سند عالی ہو جائے گی، لیکن یہ جو عجیب سے بات بتا رہے ہیں کہ چاروں آسمانی کتابوں کا نچوڑ خلاصہ بتا دو، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، حدیث نہ سنائیں، وہی چاروں کتابوں کا خلاصہ پیش کر دیں۔ اللہ اکبر، کہا کہ ٹھیک ہے، چاروں کتابوں خلاصہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اتنا ڈرو کہ کسی مخلوق کے ڈر کی کوئی جگہ دل میں باقی نہ رہ جائے۔ خف اللہ مخافتاً، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا عظمت، اتنا خوف اور خشیت ہو کہ کسی مخلوق کے خوف اور ڈر کی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، تیرا دل بھرا ہو۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی اتنی امید رکھو کہ شیطان کتنا بھی بدگمان کرنا چاہے، بدگمانی کا کوئی چانس باقی ہی نہ رہ جائے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھ، بیمار ہو شفا دے گا، لاولد ہے اللہ اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ نا امیدی کی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ نمبر 3، چاروں کتابوں کا خلاصہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی ہمیشہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرنا۔ کہا اگر یہ چاروں کتابوں کا آسمانی کتابوں کا خلاصہ، کہتے ہیں میں نے نوٹ کیا۔ ابو عبداللہ شامی کہتے ہیں پھر واپس اپنے وطن آ گیا اور زندگی بڑے خوش تھا کہ الحمدللہ یہ 4 باتیں ان کے مطالعے کے مطابق سے پچاری چاروں آسمانی کتابوں خلاصہ نے کیا مطلب، یہ بڑی بنیادی چیزیں جس سے انسان آپس میں الفت، محبت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ
قائم رہے گا اور کبھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دعا کرو اللہ نصیب فرمائے۔ نمبر 5 ورجلان، اور وہ دو آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں تو محبت پر اور جدا ہوتے ہیں تو محبت پر، سمجھ گئے نا؟ دونوں کے وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اگر علیحدگی ہوتی تو بھی محبت پر اور دونوں اکٹھا ہوتے تو بھی کس پر؟ محبت پر۔ جی نمبر 6 نمبر 6 وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات منصب و جمال، ایک اچھی اونچی پوسٹ پر رہنے والی عورت جس کو نہ پولیس کا ڈر ہو نہ باپ کا ڈر ہو، اب پاورفل ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس طرح سے پاور ہے۔ وہ جمال، اور حسن جمال بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ایسی عورت اگر کسی کو حرام کاری کے لیے بلائے تو کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ اونچے منصب کی ہے، اس کے خلاف کوئی پولیس کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، کوئی حاکم کارروائی نہیں کر سکتا، کوئی جماعت اس کے خلاف نہیں کھڑی ہو سکتی۔ کیوں؟ پاور اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور بس شکل بھی نہیں کہ ہاں دیکھ کے گھن پیدا ہو، یعنی برائی کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن پھر بھی کہتا انی اخاف اللہ، نعوذ باللہ، میں اللہ کی نافرمانی نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، جو چیز حرام ہے میں حرام کام تیرے ساتھ کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا۔ اور اس کی مثال یوسف علیہ السلام کی موجود ہے قرآن کے اندر۔ کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ یہ جیل کی دھمکی دے رہی ہیں، اللہ جیل میں جائیں تیری نافرمانی بچ جائیں، یہ مجھے زیادہ اچھا ہے، پسند ہے، بجائے اس کے کہ ہاں اس کے ساتھ منہ کالا کریں۔ دعا کرو یہ چیز اللہ تعالیٰ آج لوگوں میں پیدا کر دے۔ نمبر 6 ورجل تصدق بیمینہ، وہ آدمی دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، اتنا پوشیدہ دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چل پاتا کہ ہاں کس نے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ دعا کرو اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اس میں بڑی برکت ہے۔ چور کو دے کے آ گئے تھے، حدیث آتے ہیں بخاری کی، گئے یہی اسی قسم کی فضیلت سنی، آج رات کو ہم اچھا صدقہ کریں گے، گئے کسی زانیہ کو دے کر کے آ گئے، نہیں پہچان سکے، دوسرے دن کسی چور کو دے کے آ گئے، کسی مالدار بخیل کو دے کے آ گئے، وہ چاہتے تھے اتنا چھپا کے دیں کہ لینے والوں کو پتہ نہیں کس نے دیا ہے۔ آخر میں کہنے اللہ تعالیٰ میں تو چاہتا تھا کہ ہاں کسی کو نہ پتہ چلے، لیکن کیا بتائیں پہلے دن کا صدقہ زانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا، دوسرے دن کا چور کے ہاتھ میں چلا گیا، اور تیسرے ایک دن کنجوس مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا۔ بہت افسوس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی اس وقت کے جو نبی تھے کہ ڈرو نہیں، اللہ نے تمہارے تینوں دن کا صدقہ قبول کر لیا، تمہیں اجر و ثواب مل گیا، اور تجھے معلوم نہیں ہے اس تیرے صدقے کی برکت سے اس عورت نے توبہ کر لیا حرام کاری سے۔ نمبر 2 چور جو تھا امانت دار بن گیا، صدقہ تو نے کیا
تجھے ثواب ملیا برکت سے، وہ تیرے اخلاص کی برکت تھی کہ وہ شرم آئی، توبہ استغفار کر لیا، تینوں سیدھے راستے پر آ گئے، سمجھ گئے نا۔ اور وہ کنجوس مالدار جو تھا کنجوس، وہ بھی شہر کا سب سے بڑا سخی بن گیا، تمہارے صدقے کو اللہ نے ایسا قبول کیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 7 اور آخری چیز، دعا کرو سب کو نصیب ہو جائے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آدمی اکیلے بیٹھا ہے، نہ دائیں کوئی ہے نہ بائیں کوئی ہے، نہ آگے پیچھے کوئی ہے، مسجد ہو، آپ کی اپنی گاڑی ہی روک کے کہیں کھڑے ہو گئے ہیں، رات کی تنہائی تہجد گزاری ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں، تنہا ہے، ایسی حالت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کے سامنے رو لینا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 7واں وہ انسان ہے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، عذاب قبر کو یاد کرتا ہے، عذاب نار عذاب حشر کو یاد کرتا ہے، اپنی کچھ کوتاہیاں ہیں ان کو یاد کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایسے گناہوں کو کوتاہیوں کو عذاب قبر عذاب نار کو یاد کر کے آنسو نہ بھی بہے، اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے گرچہ آنسو نہیں ٹپکے، جب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عرش کے سائے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ یہ چیز ہم سب کو نصیب کر دے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ترمذی کی حدیث، یا رسول اللہ آپ بتائیے، بلکہ دوسری حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تنہائی میں خلوت میں اپنی کوتاہیاں یا رب کے عذاب قبر عذاب نار وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کے تحت اگر اس کے آنکھوں میں آنسو بھر گئے گرچہ ٹپکا نہیں، گرچہ ٹپکا نہیں، اور بعد میں صرف مکھی کے پر کے برابر آنسو ٹپکا بس، لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو اتنا ایسے حرام کر دیا، ناممکن بنا دیا، جیسے جانور کا دودھ نکالنے کے بعد دوبارہ جانور کے تھن میں دودھ کا لوٹانا ناممکن ہو گیا۔ سمجھ گئے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا کرو اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 7 باتیں ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت ربی۔ اس طرح سے 7 چیزیں ہیں، اگر ان کو یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، یاد کر لیں اور غیروں تک پہنچاتے رہیں تبھی اجر و ثواب ملے گا۔ سب سے بڑی چیز دعا مانگیں کہ 7 چیزیں اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔